خوبصورت بنا دیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف زیادہ مائل ہو، دوسری کے ساتھ انصاف نہ کرے، تو وہ میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی آدھی جانب شل ہوگی، فالج زدہ ہوگی، اور پھر کیسا مذاق بنے گا، اور پھر وہ جب بیوی انصاف طلب کرے گی تو پھر اس شخص کو پتہ چلے گا کہ آج دنیا میں حاصل کرنے والے مزوں کا آخرت کے اندر انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ناراض کوئی بھی نہ ہو، توجہ فرمائیے اس پہ۔ تو اس لیے شوہر بہرحال دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس میں بیوی کی اجازت کی حاجت نہیں، شرعی حکم یہی ہے۔ اور جب شوہر ایک حق والا کام کر رہا ہے، وہ ایک جائز کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اجازت والا کام کر رہا ہے، تو پھر یقیناً اب یہ پہلی بیوی کو حق حاصل نہیں ہے نہ کسی اور کو کہ وہ زبردستی طلاق دلوائیں۔ جتنے لوگوں نے اس دوسری طلاق یعنی اس طلاق کے دلوانے میں کردار ادا کیا، سب کے سب شدید ترین گناہگار ہوئے، اس لیے کہ بلا ضرورت طلاق دینا سخت ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں فرمایا کہ جو بغیر کسی وجہ کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، چاہے کتنے نیک عمل کرتی ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، نبی کریم نے بیان فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ اس لیے اب غور و تفکر فرما لیجئے کہ سب نے مل کر جذباتیت میں مبتلا ہو کر شوہر سے طلاق تو دلوا دی، لیکن سب کے سب گناہگار ہوئے، توبہ کریں، اور ان سب پر واجب ہے کہ اس دوسری بیوی سے بھی معافی مانگیں۔ اگر نہیں مانگیں گے، میدان معاشر میں وہ سب کو پکڑ لے گی اور وہاں پر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور میں بہت ہی دائرہ ادب میں رہ کر عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کو ایک نظر سے دیکھے نہ کریں، ایک پہلو سے نہ دیکھیں، کئی پہلوؤں سے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ جن بہن نے طلاق دلوائی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، مثلا آپ کا بیٹا ہو، آپ نے اس بیٹے کی شادی کروا دی اور شادی ہو گئی، یہ بیٹے نے شادی کر لی، پھر اس نے آپ کی کسی رشتہ دار سے دوسرا نکاح کر لیا۔ اب پہلی والی بیوی مثلا باہر خاندان سے آئی، بیٹے نے آپ کے خاندان کی دوسری لڑکی سے نکاح کر لیا، اور پہلی بیوی کہتی ہے کہ اس کو طلاق دو، کیا صورتحال ہوگی؟ خدا نہ کرے میں فرضی صورت بنا رہا ہوں کہ ایک شخص سے شادی شدہ ہے، آپ کی بچی سے اس نے نکاح کر لیا، دوسری شادی کر لی، بچی بھی چلو جذبات میں مغلوب ہوئی یا کوئی مجبوری تھی، اس نے شادی کر لی۔ اب اس کی پہلی بیوی شوہر سے کہتی ہے اس کو طلاق دو، یعنی آپ کی بچی کو طلاق، آپ کے جذبات کیا ہوں گے اور اس وقت کیا مشورے دیں گے آپ؟ سوچئے۔ اس لیے ہر پہلو سے سوچیں کہ وہ عورت بھی کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، اس کے بارے میں فوراً یہ منفی خیال، منفی تصور پیدا کر لینا کہ ضرور اس نے میرے شوہر پہ ڈورے ڈالے ہیں اور اس کو قابو میں کر لیا ہے، تو شوہر کوئی معصوم بچہ تو نہیں تھا، لازم بات ہے اس کی اپنی رضا بھی شامل ہوگی۔ تو شرعی حق کا استعمال کو منفی نظر سے دیکھنا جبکہ دوسرے کے ساتھ ہو، اور اپنا کوئی کر رہا ہو تو اس کو ہمیشہ مثبت نظر سے دیکھ کر اس کے لیے دفاعی پہلو اختیار کرنا، اس پہ توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کسی نے کس سے شادی کی، کس نے کس کو طلاق دی، ہمیں کوئی ذاتی دلچسپی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری کوئی بات اگر کسی کو اپنے خلاف محسوس ہو اور اسے غصہ آنا شروع ہو جائے تو بالکل غصہ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں، ہم تو ایک شرعی حکم آپ کی خدمت میں اور ایک درست شرعی مشورہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، غور و تفکر کیجئے، تو آپ کو بالکل حق اور انصاف نظر آئے گا۔ اگر آپ نظر انداز کریں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے، مجھ تک تو آپ کی آواز پہنچے گی، کوئی بتایا، آپ اس کے خلاف بات بول کر بظاہر میری مخالفت کریں یا جو ہم نے بات کی اس کی مخالفت کریں، لیکن حقیقتاً قرآن و حدیث کی آپ مخالفت کا ارتکاب کر رہے ہوں، تو پھر تو آپ کا ایمان بھی گیا۔ اس لیے ٹھنڈے دل سے غور و تفکر کریں، اگر ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں تو توجہ کریں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور فوراً آپس میں کچھ ملاپ کی کوشش کریں۔ بھائی نے فرمایا کہ ان کے والد کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پیسہ ملا ہے جو کہ انہوں نے انڈیا کے بینک میں رکھوایا ہوا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، کس کو اس پہ زکوٰۃ کون دے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مال ورثاء کی ملکیت میں آ چکا ہے۔ ملکیت میں آنے کا مطلب ورثاء کا حق اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، ورثاء اس کے مالک ایک لحاظ سے ہو چکے ہیں، اگرچہ بھی تقسیم مارز وجود میں نہیں آئی، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس مال کی کل زکوٰۃ نکال لی جائے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جب یہ مال تقسیم ہو تو غور و تفکر کر لیجیے گا کس کے حصے میں کتنا آیا، اور جو زکوٰۃ بنی ہے اس مال کے حساب سے کتنے پرسنٹ یا کتنے فیصد زکوٰۃ اس کی بن رہی ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے مال میں سے اتنا حصہ نکال کر اس زکوٰۃ کو پورا کرے، جب تک یہ ان کے قبضے میں نہیں آتا اس طرح زکوٰۃ ادا کریں گے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ انڈیا کے کسی بینک میں رکھی ہوئی ہے اور اس سے کچھ وہ منافع دے رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ اگر مکمل طور پہ وہ کافر بینک ہے اور اس میں مسلمان کے بالکل شیئرز نہیں ہیں، اب اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کے رکھے ہوئے پیسے پہ کچھ آپ کو نفع دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اس کو وصول کر سکتے ہیں، لیکن مال مباح کی نیت سے
ہرگز سود کی نیت سے نہ لیجئے گا، کیونکہ اگر آپ چھوڑ دیں گے وہ مال کہاں استعمال ہوگا یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ لے لیتے ہیں اور مال مباح کی نیت سے لیتے ہیں تو سود حقیقتاً آپ کے حق میں نہیں ہے، یہ کافر کا مال ہے، یہ جس طریقے سے آئے اس کو لے لینا چاہیے، اس میں مسلمان کا فائدہ ہے، سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لہٰذا آپ بالکل لے سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا اگر کوئی عمرے پر گیا حالت احرام میں ہے اور جسے کھڑکی سے ٹیک لگا کے اس طرح سو گئے اور پردہ کھڑکی کا اس طرح ہے تو کیا اس سے کوئی دم وغیرہ لازم ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں کسی کے بھی چہرے پہ پورا پردہ نہیں آ جاتا، سائیڈ میں رہتا ہے، اور اس کو چہرہ ڈھکنا نہیں کہتے ہیں۔ چہرے کا اطلاق پورا، جیسے وضو کے اندر جو چہرہ ہوتا ہے یہ پورا چہرہ ہے، پورا چہرہ ڈھکے گا اور 4 پہر تک رہا تو پھر دم لازم ہے، اس سے کم کے اندر صدقہ ہے، تو لہٰذا اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ سامنے والی سیٹ پر سر ٹکا کر سو جانا، اس میں بھی صرف زیادہ پیشانی کا حصہ لگے گا، نیچے کا پورا حصہ، سائیڈ کا پورا حصہ، پورا چہرہ کہاں ڈھکا، لہٰذا اس پر بھی کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ لیکن حتی الامکان بچیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا ضرور کریں، لیکن بہرحال جس نے ایسا کیا اس پر کوئی دم وغیرہ کفارہ نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی روضہ رسول پر حاضر ہوا، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ نگاہیں جھکی ہوں اور دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو، ادب سے درود و سلام کے نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی ظاہر یہ دل میں خیال کرتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی دفعہ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے وہ دائیں بائیں اوپر نیچے کے نظارے کرتا ہے تاکہ یہ حافظے میں محفوظ ہو جائیں، تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ادب اس شوق پر غالب ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعطائے الہی اپنی قبر انور میں موجود ہونے کے باوجود نہ صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ کے دل میں موجود خطرات پر بھی واقف ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی بڑے افسر کے سامنے گئے اور آپ نے سوچا کہ پتہ نہیں اس کے کمرے میں دوبارہ آنے کا موقع ملے نہ ملے، تو چلو کمرے کا نظارہ تو کریں۔ اب افسر سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ یوں دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، مسلسل نگاہیں چل رہی ہیں، افسر سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو بتائیے کیا یہ بات درست ہوگی؟ اور اگر خود آپ افسر ہوں، آپ کے سامنے کوئی ایسا کرے تو اب آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے ہوگی کہ وہاں پہ صرف ادب کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ آوارہ نظری، جس کو ہم آوارہ نظری کہتے ہیں، اگرچہ وہاں پر یہ آوارہ نظری نہیں کہلائے گی، لیکن آوارہ نظری سے مراد نگاہ کو آزاد چھوڑ دینا، یہ برے معنی میں نہیں ہوتا، تو نگاہ کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، ادب و احترام بالکل قائم رہنا چاہیے۔ باقی آپ کے سوالات ابھی کچھ رہتے ہیں، مزید بھائی نے کوے وغیرہ کا بھی سوال کیا تھا، لیکن ابھی ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں یعنی منگل کے روز ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درس قرآن اور درس حدیث کے انعقاد کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے، خصوصاً رمضان میں، اور اس راہ میں رکاوٹ بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رکاوٹ بن کر اپنے آخرت کو برباد کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔